اب یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری کی ہے. اچھا، اور بخاری اور مسلم یہ دو اسکالرز ہیں کہ جنہوں نے حدیث کی ریسرچ اس زمانے میں بہت ڈیپتھ سے کر لی، اور ان کی جتنی حدیث آتی ہیں وہ اوتھینٹک ہوتی، یعنی جس میں یہ ہوتا ہے کہ کم از کم یہ جتنے لوگوں کے نام سے جہاں جہاں آئی ہیں ان بندوں کی انہوں نے ریسرچ کی ہے، بندے ریلائبل ہیں کہ نہیں ہیں، اتنی ریسرچ انہوں نے کی ہوئی. تو اس لیے وہاں پہ آپ کو اتنی کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ اسی موضوع کی اور حدیثیں پڑھ لیں، پھر بات سمجھ میں آ جاتی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 7 امور سے اجتناب کریں. تو لوگوں نے عرض کیا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد ایک لیکچر کرتے ہوتے تھے کچھ منٹ کے لیے. تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا آپ نے فرمایا یہ 7 چیزیں ان سے لازمی بچیں، یہ سب سے بڑے گناہ: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو ٹونا، انسان کو قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے سوائے اس کے کہ قانونی طریقے کے مطابق جرم کے طور پر، اور یہ اجازت بھی صرف حکومت کو دی ہوئی ہے، عام آدمی کو نہیں دی. چوتھے پھر کیا کہ سود کھانا. پانچواں یتیم کے مال کو کھانا، چھیننا اسے. چھٹا یہ کہ جنگ کے دن بھاگ جانا. اور ساتواں پاکیزہ مومن خواتین جنہیں علم نہ ہو تو ان پر تہمت لگانا کہ جناب یہ تو فلانی نے یہ بدکاری کی ہے. اچھا خواتین پہ زیادہ کرتے رہیں لیکن مرد پہ بھی یہی اپلیکیبل ہوگا. یہ دیکھیں قیاس میں کر رہا ہوں کہ جیسے خواتین کے اوپر تہمت ہے مرد پہ بھی ایسی ہی تہمت، اتنا بڑا گناہ. اور یہ سارے جو 7 احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 7 بڑے جرم خود قرآن مجید میں بھی یہی ہیں. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ دین کے احکامات کیا ہیں. کچھ اور حدیث بھی میں عرض کرتا ہوں. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی ٹرانزیکشنز کرنے پہ لعنت بھیجی. سود کھانے والا، سود کی مارکیٹنگ کرنے والے جو ایجنٹ وہ اس کے لیے عربی میں جو لفظ آیا اس کو عام طور پر ترجمہ کچھ اسکالرز یہ کرتے ہیں سود کھلانے والا. تو کھلانے والے وہ ہوتے ہیں یہ جو مارکیٹنگ کر کے اور وہ جناب ہوتا ہے کہ ہاں بھی تمہارے مسئلہ حل کر دیتے ہیں، تم قرض تمہیں دلا دیتے ہیں، اور وہ اس میں پھر جو سود آ رہا ہوتا ہے تو وہی اس کا اونر جو ہے وہ ہے. تو آپ کھلا رہے ہیں اور ٹھیک ہے اس میں کچھ حصہ اس کو بھی دے دیتے ہوں گے ایجنٹ کو. پھر سود کا معاہدہ لکھنے والا اور پھر گواہ. فرمائے یہ سب برابر ہیں اس لیے کہ یہ سارے ہی گناہ کر رہے ہیں، یعنی یہ سود کی ٹرانزیکشن میں سارے جو لوگ بھی ہیلپ کر رہے ہیں. اب معاہدہ لکھنے والے کون لوگ ہوتے تھے کہ اب یہ لیگل ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوتی تھی نا، تاکہ جب اگلا اگر قرض نہ دے پا رہا ہو تو پھر اس کے لیے عدالت میں لے جاتے ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس کو روک دیا گیا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حکومت میں بھی یہ ایسے ہی روکے رکھا. اس کے بعد بڑے عرصے تک رکھا مسلمان بادشاہوں نے اس کو، لیکن کچھ ایسے برے بھی تھے کہ جنہوں نے کھول رکھا، چلو جی جو ہو رہا ہوتا رہے، کچھ نہیں کرتے تھے. تو رہا سلسلہ. پھر یہ حدیث دیکھیے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس پر احتیاط کرو کہ 2 افراد مقدس علاقہ یعنی فلسطین میں کشتی میں شامل ہوئے اور دریا کے عین درمیان میں پہنچ گئے تھے. تو ایک شخص دریا سے نکلنا چاہتا ہے تو دوسرے نے پتھر دریا میں پھینک دیا. پھر اس نے دوبارہ پتھر دریا میں پھینکا، پانی اونچا ہو گیا یعنی لوگ ڈوبنے لگے. تو پھر اس سے فرمایا کہ دریا سے جیسا تیزی سے پانی آیا ہے بالکل سود بھی اسی طرح. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگزامپل کے طور سے یہ ایک سچویشن بتائی کہ آپ ذرا فرض کیجئے کہ جیسے آپ دریا میں آپ ایک چھوٹی سی کشتی میں آپ جا رہے ہیں اور اس میں مسلسل بڑے بڑے پتھر کو پھینکے جا رہا ہے تاکہ پانی تیزی سے نکل کے آپ سارے ڈوب جائیں. اگر کوئی یہ کر رہا ہے یہ حرکت، فرمایا یہ ایسا بڑا جرم ہے جیسا سود ہے. یہ بھی وہی چیز ہے اور پریکٹیکلی یہی ہوا. اس کی ڈیٹیل میں عرض کروں گا کہ کس کس طرح سے انسانوں پہ کیسا جرم کرتے رہے ہیں سود.
ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھائی اختلاف کے معاملے میں مقدمہ کرتے میرے پاس آئے تو میں نے ایک بھائی کے بارے میں فیصلہ کرنے لگا، پھر اسی کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے آگ ہے، اس لیے تم نہ لینا۔ اب یہ دو بھائیوں میں آپس میں مقدمہ تھا زمین کا، تو اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم آیا تھا تو وہ اس میں ریسرچ کر کے اپنے پھر جس ایک بھائی کی وہ تھی، یہ اکثر کھیتوں میں یہ چلتا ہے نا معاملہ، تو ان کو دی ان کو، لیکن فرمایا کہ بھائی پھر بھی تم سوچ لینا کہ بھی اگر آپ کی یہ سچ مچ نہیں ہے نا تو پھر یہ آ گیا آپ کے لیے، تک ایک وارننگ ان کے لیے کر دی کہ بھائی اگر آپ کی سچ مچ نہیں ہے، اور ایک ٹھیک ہے کہ عدالت کو جو انفارمیشن ملی ہے اس لحاظ سے فیصلہ ہوا ہے تو وہ، لیکن اصل میں کچھ اور معاملہ ہے تو پھر گناہ تمہیں ہوگا اس کا۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سونا سونے کے بدلے اس وقت تک نہ بیچو جب تک دونوں طرف سے برابر برابر نہ ہو، دونوں طرف سے کسی کمی یا زیادتی کو روا نہ رکھنا۔ چاندی کو چاندی کے بدلے میں اس وقت تک نہ بیچو جب تک دونوں طرف سے برابر برابر نہ ہو جائے، دونوں طرف سے کسی کمی یا زیادتی کو روا نہ رکھنا، اور نہ ادھار کو نقد کر کے بدلے میں بیچنا۔ اچھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عموماً اس طرح کی ٹرانزیکشن، سونے کے بدلے سونا، یہ عموماً کریڈٹ کی ٹرانزیکشن ہوتی تھی، کہ مثال کے طور پر آپ نے جناب لیٹ سپوز آپ نے کوئی 10 آپ نے لے لیے ایسے گرام، آپ کہہ لیں 10 گرام آپ نے سونا لے لیا، اور کچھ عرصے بعد آپ نے کریڈٹ دینا ہے تو فرمایا اتنا ہی واپس دینا، زیادہ نہیں کرنا، کم بھی نہیں کرنا۔ اور سیم چاندی کی بھی ایک ایگزامپل ہے فرما دی، فرمایا کمی یا زیادتی نہ کرنا، ادھار کو نقد کے بدلے میں بیچو، کہ اگر آپ نے کرنا ہی ہے۔ اچھا، یہ عموماً یہ ٹرانزیکشنز کا اصل میں کیش میں یہ رہتا ہے سلسلہ کہ سونا آپ دیتے ہیں اور سونا ہی لیتے ہیں، اور وہ کیوں ہوتا ہے کہ ان کی دونوں کی کوالٹی میں فرق ہے، تو فرمایا کہ پھر آپ کیش میں کریں گے، کریڈٹ میں نہ کریں، تاکہ آپ نے یہ وہی سد ذریعہ کا اصول یہاں پہ اپلائی کیا تاکہ کئی لوگ پھر سود کھانے نہ لگے۔ اب یہ حدیث بھی دیکھیے، یہیں پہ لے جا کے میں پھر ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنہیں فرشتوں نے نہایا تھا، یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بھی وہ شہید ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ بھی ان کو تو فرشتوں نے ان کو دھلایا، شہید ہوئے تھے یہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے سنا تھا تو عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ کوئی شخص اگر جان بوجھ کر سود کے ذریعے درم کما لے، درم اس زمانے کی کرنسی تھی، تو اس کا گناہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے جیسے 36 مرتبہ بدکاری کر لے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے سود کہ جیسے آپ 36 ٹائم جا کے آپ بدکاری کرتے جائیں تو یہ اتنا بڑا گناہ۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ پھر سمرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے خواب میں کچھ دیکھا ہو تو مجھے پلیز بتائیے۔ آپ نے فرمایا ماشاءاللہ۔ پھر اگلے دن پوچھا پھر کہ یہ آپ نے خواب کیا دیکھا؟ اچھا، وہ خواب میں کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پریکٹیکل ایگزامپلس دکھائی جاتی تھی گناہوں کی یا نیکیوں کی، تو صحابہ کرام پوچھتے ہوتے تھے نا، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے یار یہ نیکی ہے یہ برائی ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے رات میں خواب دیکھا کہ 2 افراد ہیں اور دونوں نے میرے ہاتھ پکڑ کر زمین کے پاس لے آئے۔ پھر ہم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے سر کو فرشتوں نے پکڑا اور اپنے ہاتھ سے لوہے سے مارا، پھر اسی طرح سختی سے مارا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر ٹھیک ہو گئے۔ پھر ہم خون کی نہر کے پاس پہنچ گئے
تو یہاں ایک شخص نہر میں تھا اور دوسرا شخص یعنی فرشتہ تھا جو پتھر پکڑ کر کھڑا تھا. جب وہ نہر سے پہلا شخص نکلنا چاہتا تھا تو باہر والا شخص اس پتھر مار کے اس کو دوبارہ دھکیل دیتا تھا. تو میں نے پوچھا بھی یہ کیا معاملہ؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ شخص جس پر لوہا مارا جا رہا تھا وہ مسلسل جھوٹ بولتا تھا، اس لیے اس کی سزا یہی ہے، اور مسلسل قیامت تک جھوٹ بولتا ہی رہے گا اور اسے سزا ملتی جائے. اسی طرح دوسرا خون کی نہر میں پھنسا ہوا وہ شخص تھا جو مسلسل سود کماتا رہتا تھا. کہ اب یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ پوری پریزنٹیشن پریکٹیکلی کر کے وہ دکھاتے رہے کہ بھی یہ اس طرح کی سزا ہوگی کہ جناب وہ ایک خون کی نہر میں جناب پھنسا ہوا نکلنا چاہ رہا، نکلا پھر بھی نہیں جاتا کہ فرشتہ پھر جا کے پتھر مار کے سر پہ دوبارہ اس کو کرے. تو اس طرح کا اتنا بڑا گناہ. اب دیکھیے کہ جو یہ فقہ کے جو میں نے سوال عرض کیے تھے آپ ایک نظر دیکھ لیجئے کہ اس کے یہ سوال کیا ہے کہ جناب سود کیا ہے، ہم مفاد اور تعصب سے بچے. قرآن اور سنت کی ہم نے اسٹڈی کر لی، قرآن کی عبارت کو بھی پڑھ لیا، سنت متواترہ کی چند حدیث کو میں نے کر دیا، ورنہ مزید بھی آپ ایڈ کریں گے اور حدیثیں. تو اس میں حکم بھی ہمیں مل گیا کہ سود بہت ہی بڑا گناہ ہے، اتنا پتہ چل گیا. اگر آپ کے سوال کا جواب میں حدیث میں تو جانچ پڑتال کے لیے وہ میں نے کر دیا کہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں اور اوتھینٹک حدیثیں، یہاں تک تو کوئی ایشو ہی نہیں. لیکن اب اگلا سٹیپ وہ آئے گا، اس کے لیے ہمیں اگلے لیکچر کی ضرورت ہوگی کہ جس میں ہم ڈیپتھ سے دیکھیں گے کہ آج کل کے زمانے میں سود کا ایشو کیا ہے، کہ جو ایک تجارتی قرض یعنی ہوتا کیا ہے کہ ایک عام انڈسٹری کو، ایک کمپنی کو کیش کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بینک کے پاس جاتے ہیں اور بینک ان کو دیتا ہے اور اس میں انٹرسٹ لیتا رہتا ہے. تو بھی اس کو اپلائی کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث اور ایون تورات کے جو احکامات ہیں اس کا پھر بینکنگ پہ کیسے اثر آتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ بات لمبی ہے تو اس لیے اب آج اس کو میں ختم کرتا ہوں. اگلے لیکچر میں ہم اسی ڈیپتھ کو ہم کریں گے. ابھی آپ کے ذہن میں جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات آ رہے ہوں تو آپ ای میل آپ ضرور کر لیجئے. انشاءاللہ آگے چلتے ہوئے ہم یہ اسٹڈی کریں گے کہ یہ بینکنگ سے متعلق پھر کیا کیا معاملات ہیں. جزاک اللہ خیر. ڈیٹیل اگر بھی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو میری بک حاضر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.